بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج سوچا تھا کہ آج اخلاص پہ، حسن اخلاص پہ بات کروں، اور میرا دل یہ تھا کہ زیادہ تر صحابہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں، لیکن واقعے کی ابتدا دیکھیے کیسی۔ آج دوپہر کو میں لاہور ڈیفنس کے باہر ایک ہاسپٹل ہے بہت مشہور، عادل ہاسپٹل، اس کے سامنے کھڑا تھا، کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ادھیر عمر آدمی، تقریباً 50-60 کے درمیان کی عمر کے ایک حضرت تھے، انہوں نے روڈ کراس کرتے ہوئے، اور یہ ایسی سڑک ہے جہاں پہ کہ آپ کو تیز چلانے کی ضرورت ہوتی نہیں، ایک آدمی کو ہٹ کیا، اور وہ آدمی بھی اچھا خاصا 35-40 سال کا ہوگا اور بھاری تھا جسم میں، اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ 3 کاروں نے ان بابا جی کے آگے اپنی گاڑی لگائی، لیکن وہ بابا جی ان تینوں کاروں کو چیٹ کر کے وہاں سے نکال کے لے گئے، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ یقین کیجئے کہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس شخص کو دیکھتے بہت دیر تک رہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کو وہاں سے اٹھائے اور ساتھ ہی سامنے ہاسپٹل میں لے جائے۔ اس کو رکشے میں ہاسپٹل میں تو لے گئے۔ اس سے میں نے 2 چیزوں کا اندازہ کیا کہ ایک، جو کردار 1122 ادا کر رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ اشد ضرورت جو ہے وہ ان لوگوں کے کردار ہمت کی ہے، غیرت کی ہے اور شعور کی ہے، جو کسی بیمار کو سڑک پہ گرا دیکھیں اور اس کو نہ اٹھا رہے ہوں۔ اور اس سے بھی زیادہ ضرورت میرے خیال میں ادھیر عمر کے ان بزرگوں اور بابوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ معذرت کر لے، کوئی قیامت برپا نہیں آ جائے گی۔ یہاں پہ مجھے ایک بزرگ یاد آئے، میں کالج میں تھا اور جیل روڈ اس وقت بن رہا تھا، تو میں جیل روڈ سے جا رہا تو ان کو بھی کسی نے ہٹ کیا، اور وہ بزرگ جو تھے موٹر سائیکل سے نیچے گرے۔ میں نے بھی اپنے موٹر سائیکل کو روکا، اور ایک طرف یہ بالکل سروسز ہاسپٹل کے سامنے کی بات ہے، میں نے بھی ان کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور میں نے کہا آپ مجھے کسی رشتہ دار کا نام بتائیے، میں ان کو کال کر دوں۔ ان بزرگوں نے یہ بات، خواتین حضرات، اپنے دل سے، یا اپنے دل سے زیادہ اپنے ضمیر کے کانوں سے سنیے گا، وہ بزرگ، اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آج سے 15, 18, 20 سال پہلے کی، وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، میری وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اگر یہ معاشرہ 20 سال پہلے اتنا مر چکا ہوا تھا تو آج اس واقعے پہ مجھے اخلاقاً اور عقلاً حیرت ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر بھی مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری آس میرے آخری سانس تک قائم رہے گی۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں ماہم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ماہم بیٹا۔ میں ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا پڑھائی پہ بالکل دل نہیں لگتا، ایگزامس قریب ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کچھ پڑھنے کے لیے ایسا ہوتے ہیں کہ میں نمبرز اچھے آ جائیں۔ ماہم آپ کا کس میں دل لگتا ہے؟ ویسے آف کورس انٹرٹینمنٹ وغیرہ، اس پہ، پڑھائی پہ دل نہیں لگتا۔ تو ایف ایس سی نہیں کرنی تھی نا میری چندہ، ایف اے کرتی؟ مرضی تھی۔ اچھا، پہلی بات تو ماہم دیکھو یہ کہ میں اس بات کو قبول ہی نہیں کروں گا، اور یہ میں ریفرنس صرف آپ کے نام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا کہ تم سیکنڈ آنے کو ترجیح دو گی۔ یہ نام جو ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو نام ہوتا ہے، پہلی بات۔ لیکن دوسری بات یہ کہ اصول کی بات اگر دیکھو تو یہ معاملہ، یہ کویسچن جو ہے، یہ آپ کی عمر اور آپ جیسے بچے اور بچیوں کے دل میں پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ اگر آپ کے دل کتاب کے علاوہ کہیں اور ہیں تو اس کا مطلب کہ کتاب اور علم آپ کی موٹیویشن نہیں ہے۔ پھر آپ الٹیمیٹلی جو کر سکتے ہیں وہ صرف ایک چیٹر اور شارٹ کٹر بن سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں چاہتا اور میں کسی وظیفے سے بن جاؤں، تو میرے پتر یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جبکہ پیپر سیٹر بھی آپ ہو، کیونکہ آپ کا وظیفہ صرف کتاب ہونا چاہیے۔ یہ پرابلم آپ کا جو ہے ماہم، یہ قطعی طور پہ تعلیم سے منسوب نہیں، یہ رویے سے منسوب ہے۔ اس رویے کی تبدیلی اس معاشرے میں میرے خیال میں ایک انقلاب لا سکتی ہے اگر ماں باپ بھی اس پہ توجہ دیں۔ میں باپ کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے لیے وظیفہ کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے ڈانٹ ہے، اور آپ کے لیے تنبیہ ہے اس بات کی کہ بیٹا فون سے پرہیز، انٹرنیٹ سے پرہیز، لوگوں کو دلوں اور خیالوں سے نکالو، اور کتاب کو اپنا ایمان اور دین بناؤ، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آگے لے کے جائے گی۔ نہ تو فیس بک نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، اور نہ ٹویٹر نے آپ کی انٹلیکچوئل لائف میں کوئی کیریئر بنا ہے۔ ایک دفعہ 5 سال جو ہیں یہ مشکل کے کاٹ لو، ونس یو آر اے گریجویٹ، پھر انشاءاللہ تعالی جو چاہو کرنا۔ ثروت ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ثروت۔
جی وعلیکم السلام سر، سروت بات کر رہی ہوں وہاں کینٹ سے. جی جی حکم فرمائیے سر سر. میرا نام سروت اور میرے شوہر کا نام فیصل ہے. ہاں اور سر 20 سال ہو گئے میری شادی کو. کچھ عجیب و غریب مسائل سے دو چار ہیں. کچھ مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک ہم دونوں عجیب کے تو مسئلہ بتاؤ. درمیان کوئی مسائل نہیں ایک عجیب مسئلہ بتاؤ. کیا عجیب مسئلہ؟ سر کچھ سمجھ نہیں آتی. مطلب کچھ گھریلو مسائل اس طرح کے ہیں اپنے ہی لوگوں سے جو تعلق ہوتا ہے نا آپ کا سسر اور یہ سارا کچھ جو ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں آپ سے، وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے، کچھ گڑبڑ ہے ساتھ میں نا. وہ جو آپ کے ان لاز ہیں، آپ کے خیال میں وہ کوئی جادو جودو کے چکر میں، ٹونے شونے کے چکر میں تعویذ وغیرہ کرا رہے ہیں؟ نہیں نہیں یہ تو نہیں لگتا، لیکن سائیکولوجیکل کچھ مجھے لگتا ہے کچھ مسئلے ہیں جو ہم پہ اثر انداز ہو رہے ہیں مستقل. تو میرے بچے سروت، آپ نے اس چیز کو ایک فزیکل پرابلم لے کے اس کی ٹریٹمنٹ اپنے شوہر سے کیوں نہیں ڈسکس کی؟ سروت، اس میں آپ کی کیونکہ لائن ڈراپ ہوگی، اس لیے میں ادباً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں اثر انداز ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ آپ بالکل اچھے انداز میں بات نہیں کہہ رہی. یہ آپ نے ایک بائی پاس لیا، اور بائی پاس سروت دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑے اطمینان سے سننا، اور ضروری نہیں کہ تم اس کا جواب بھی مجھے آئندہ دو. معاملہ یہ ہے کہ تم ان مسائل کو ایک ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق دے کے کرنا چاہتے ہو. اور انڈائریکٹ تعلق تم کیا دینا چاہتی ہو کہ یہ لوگ جو ہے ان کا مسئلہ ہے، اور یہ لوگ جو تمہارے مسائل ہیں یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز نہیں ہیں میرے بچے سروت، یہ آپ کی ان ابیلٹی آف تھینکنگ ہے، جسے کہنا چاہیے ناشکرہ پن جو ہے. یہ اس کی طرف توجہ آپ کی دلواؤں گا، کیونکہ اگر آپ یاد کریں تو اتنے سال شادی کے ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں چین کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی رحمتیں اور برکتیں دی ہیں. مائی ایڈوائس ٹو یو اس کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھو، اور یا ذل جلال والاکرام، اور یا ولی یا نصیر، یہ تینوں چیزیں پڑھتی رہو. اللہ تمہیں آسانی اور برکتیں دے گا. جی السلام علیکم سبیحہ. جی سبیحہ السلام علیکم. جی سبیحہ. جی وعلیکم السلام. جی حکم فرمائیے سبیحہ. بلال بھائی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کال کی تھی. حکم. میں نے اپنی میری بھانجی کا مسئلہ، بلال بھائی 1 سال ہو گیا اس کا نکاح ہوا ہے، لیکن رخصتی میں جو ہے نا وہ پرابلم آ رہی ہے. لڑکا جو ہے نا وہ کسی طور پہ جو ہے نا وہ کوئی جواب نہیں دے رہا، بس ڈیلے کرتا جا رہا ہے بلال بھائی. نہیں کیا مطلب رخصتی، کیا مطلب رخصتی کا نکاح کیا؟ میں بات نہیں سمجھا. اگر نکاح ہو گیا ہے تو یہ اس کی بیوی ہے، ڈیلے کس چیز کا ہے؟ بلال بھائی بلال بھائی وہ نا رخصتی لے کے نہیں جا رہا اسے. نہیں تو آپ نے نکاح کے بعد بیٹی کو رخصت کیوں نہیں کیا؟ بلال بھائی اس نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر، ابھی مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں تھوڑی تیاری کر لوں، پھر میں تو آپ کو میری پیاری بہن، پھر آپ اپنے عقل اور دانش کو 1 منٹ میں ذرا ہاتھ میں پکڑیے اور مجھے یہ بتائیے کہ پھر نکاح کرنے کی آپ کو جلدی کیوں تھی؟ بلال بھائی اب یہ اس کے ان کے ماموں کا جو ہے نا فیصلہ تھا. دیکھو اگر ماموں ہونا، چچا ہونا اور تایا ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کے اندر عقل اور شعور بھی ہو. جب آپ اللہ کے رسول کی اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر یہ مسائل آپ کے پیدا ہوں گے. نکاح کا مطلب بیوی ہے. اب بیوی کو کہیں کہ وہ لے کر نہیں جا رہا، نکاح ہو گیا رخصت نہیں کر رہا، یہ انتہائی نامعقول، میں غیر شرعی استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ظلم اور بربریت ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر لڑکا لے کے ہی نہیں جانا چاہتا تو پھر میرے بچے، میری بڑی ایماندارانہ بات ہے، پھر آپ نکاح کو برقرار رکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اس لیے میں آپ سے ادباً عرض کروں گا کہ 3 مہینے یہ 3 تسبیح جو میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھو، اس کے بعد میرٹ پہ فیصلہ کرو. اور میں نہیں سمجھتا کہ میرٹ پہ فیصلہ جو ہے وہ کوئی اچھا ہوگا. ایک تو پڑھنی ہے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص، اور تیسرا آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ میں آپ کہہ رہا ہوں، آپ سے مراد ہے وہ لڑکی پڑھے. 3 مہینے پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرے. اور اس میں ماموں، پھپھا، چاچا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ از کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو اور اس کو لے کے جائے، اینڈ وائس ورسا. عذرا ہے لاہور سے. السلام علیکم عذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا بیٹا. بلال بھائی میرے 2 بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا. ایک کا نام مدیحہ ہے میری بیٹی کا، وہ 33 ایئرز اولڈ ہے. تو پتہ نہیں عجیب سی چڑچڑی سی، کچھ سمجھ نہیں آتی اس کا. نہ تو میں شادی ہو رہی ہے نہ کوئی رشتے آتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. بھی وہ آج کل دبئی میں جاب کر رہی ہے. تو دبئی میں جاب کرے گی تو رشتے اس کو دبئی سے ملیں گے نا؟ نہیں ابھی ہاں جی ٹھیک ہے. نہیں ابھی پہلے بھی ہم دبئی میں رہتے تھے، وہ وہیں پہ پیدا ہوئے بچے، وہیں پہ بڑے. ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات کی. تو دبئی میں آپ کو 5% رشتے ملتے ہیں نا بیٹا؟ اچھا. کیونکہ وہاں پہ سارے امیگرینٹ ہیں. تو دبئی میں آپ، میرے بیٹے، میرے چندہ، میری جان، آپ دبئی میں جب تشریف لے کر گئی تھی تو
تو دبئی میں آپ بیٹیوں کے رشتے اور نکاح اور تربیت کے لیے نہیں گئی تھیں, وہاں تو آپ پیسے کمانے گئی تھیں. اب مسئلہ آ رہا ہے بیٹیوں کا, تو اب یہ پیکج ڈیل ہے نا, جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو یہ پیکج ڈیل ساتھ لیتے ہیں. اب پیکج ڈیل لینی نہیں, اور معاملہ یہ ہے کہ بھائی 33 سال ہو گئے, لڑکی دبئی میں پیسے کما رہی ہے, لڑکا اس قابل نہیں ہے, تو لڑکی چڑچڑی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سے 3 چیزیں کہو پڑھنے کو, اور پھر اس سے کہنا کہ وزن اپنا قطعی طور پہ نہ بڑھائے, وزن بڑھانے کی اس میں ٹینڈنسی آ جائے گی. ایک چیز پڑھے, یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر, یہ 4 لفظ ہیں, یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. دوسرا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسری چیز پڑھے یا مومن یا اللہ. یہ چیزیں پڑھتی رہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن وزن اگر اس نے اپنا بڑھایا تو پھر معاملات جو ہیں تھوڑے سے نہیں کافی سے زیادہ گرم ہو جائیں گے. خواتین حضرات, ایک اخلاق کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بریک کی طرف روانہ ہوتا. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے تھے اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, اور جبرائیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ کے پاس سیدہ خدیجہ ہماری ماں جو ہے وہ تشریف لائیں گی. اچھا آئیں گی؟ کہا پھر, کہا جب وہ آئیں تو ان سے کہیے گا کہ اللہ نے ان کو سلام بھجوایا ہے. غور فرمائیے, جبرائیل آئے ہیں کیا کہنے کے لیے؟ اللہ نے ان کو سلام بھجوایا ہے. جب یہ حسن اخلاص کی بات کرتے ہیں نا, خدا کی قسم اس کی انتہا اور اس کی ارتقا خداوند کی ذات سے ہے. شگفتہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شگفتہ. السلام علیکم شگفتہ. ہیلو جی السلام علیکم شگفتہ. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا فرمائیے. جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے عرفان بٹ میرے میاں کلام ان کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ بہت عرصے سے بس کرائسس کا شکار ہے. کیوں؟ یہ تو سمجھ نہیں آ رہی, بس سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. بہت کچھ تھا لیکن وہ ختم ہو گیا تو وہ ہوا میں ایویپوریٹ تو نہیں ہوا نا. عرفان بٹ صاحب کی کوئی طبیعت ہوگی, کوئی فیصلے ہوں گے, کوئی آپ کی بیچ میں انڈلجنس ہوگی, کوئی وجہ ہوگی نا. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ پتہ نہیں؟ آپ بتائیں کہ میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب تو کرائے کے گھر پہ آ گئے ہوئے ہیں اور کاروبار بھی بس. شگفتہ میری پیاری بہن, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عمر کے حصے میں آپ یہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بس وہ بینک سے لون لیا. ہاں اب میری جان, اب تمہیں بات سمجھ آئی. جب سود کھاؤ گے تو اللہ رزق کو کم کرے گا. جب سود پہ معاملہ چلے گا, یہ میں اب آپ کا اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جناب سارا ملک سود کھا رہا ہے. بھائی مجھے اس سے نہیں ہے کہ کون کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا, مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے کہ جو ایماندار شخص سود کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کر رہا ہے اور آپ کو دنیا میں اس کا پتہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات دنیا میں رکھے. عرفان بٹ از اے گڈ پرسن. پہلی بات تو یہ, سود اگر ہے تو اس کو دینے کے لیے نیت کر لے. اور 3 چیزیں آپ بھی پڑھیے اور عرفان بٹ سے بھی کہیے کہ پڑھیے, یا ذل جلال والاکرام, دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا سورہ اخلاص. عرفان سے کہیے کہ 24 گھنٹے میں سے 26 گھنٹے یہ پڑھے, اور آپ بھی پڑھیے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا, اور آئندہ اس بات سے آپ نے توبہ کرنی ہے. خواتین حضرات چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. اور یہ جب میری بیٹیاں اور میرے بچے جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں اس طرح کے, جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. آپ کی دانش, آپ کا علم, آپ کی نظر, آپ کا فہم اس بات پہ ہونا چاہیے. اگر میں 1 روپیہ مہینے کا گھر لے کر جاتا ہوں اور ایک دن میں 2 روپے لے کے جاؤں, تو کیا میری بیوی کا یہ حق اور فرض نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ بلال کتب یہ دوسرا روپیہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ میرے ذرائع اور وسائل کا علم اگر میری بیوی کو نہیں ہے تو یہ رشتہ بہت کمزور ہے. وقفہ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کالز کی طرف جائیں, اور ویڈیو کالز میں آپ ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں. آپ ہمارے فیس بک پہ جائیے, وہاں پہ ہمارے بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹیلی فون نمبرز ہیں. آپ انہیں کال کر کے اپنے شہر میں, اپنے گھر پہ, اپنے دفتر میں بلا سکتے ہیں. وہ آپ کا سوال ہم تک پہنچائیں گے اور ہم اور آپ اس پروگرام میں اکٹھے شامل ہوں گے. لیکن ایک جملہ اور کہتا چلا جاؤں. دیکھیے حسن اخلاص کی کیا بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی اور جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے, تو ہماری ماں سیدہ
سیدہ ختیجہ نے جو 3 خصوصیات بتائیں، اور وہ 3 خصوصیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں بتائیں؟ اس لیے بتائیں کہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی اور حوصلہ بیوی دے رہی ہے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب غور کیجئے کیا جملہ کہا، اور کیوں ضائع نہیں کرتا؟ کہا کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، 1۔ 2، آپ عاجز شخص جو آتا ہے نا آپ کے پاس، آپ اس کے لیے محنت کر کے کما کے لاتے ہیں اور آپ عاجز کی مدد کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت سیدہ نے بتائی، کہا آپ مہمان نواز ہیں۔ خواتین حضرات، یہ تینوں خصوصیات اخلاقی ہیں، ان کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، کسی عبادت سے نہیں ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہے سوائے حسن خلوص سے۔ ان 3 چیزوں کی بنیاد پہ سیدہ ختیجہ کا فیصلہ کیا آیا؟ محمد اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ نے ایسا ہی کیا جیسا ختیجہ سیدہ نے کہا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم، لاہور سے جی محمد۔ السلام میں نے علیکم۔ کوشچن کرنا ہے اپنے بیٹے کی صحت کے بارے میں، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، پیٹ کا مسئلہ اور اس کے سر میں درد، اور پڑھائی کے بارے میں ذرا اس کے او لیول کے ایگزامز ہیں، پلیز مجھے کوئی تصویر بتا دیں کتب بھائی، جس سے یہ ہے کہ میرے اس کا ایگزامز وغیرہ اچھے ہو جائیں اور اس کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے۔ اچھا ہما بیٹا، آپ کے لیے صورتحال صرف اتنی ہے کہ آپ ایک تو آپ کے لیے مشورہ ہے، اور دوسری آپ کے لیے تسبیح ہے۔ مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ جس دن نہ ہوئی نا، اس دن آپ نے اس غم سے تکلیف میں جانا ہے کہ آج کوئی پریشانی کیوں نہیں۔ ہر بات کے پیچھے اور پرفیکشنسٹ ہونا، ہر چیز کو چیلنج کرنا، ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے کرنا، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو تسبیح کہہ رہا ہوں آپ کو پڑھنے کو، یہ پڑھنی ہے، اور بچوں پہ سے آپ نے ہاتھ کو ذرا پیچھے کرنا ہے۔ ایک پڑھنا ہے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ، اور تیسرا آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یہ 3 تسبیحاں پڑھنے کے علاوہ آپ کا زندگی میں اور کوئی کام اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ توجہ کرنا، یقین کرو اگر یہ تم نے 6 مہینے بھی پریکٹس کر لیا تو اللہ تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اپنے اگلے کالر کی بات سنتے ہیں، وہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام طلعت طارق ہے، اور میں اپنے ہسبینڈ طارق سعید کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان کی جاب اچھی جگہ لگ جائے، اور مال و رزق میں برکت کے لیے بھی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، دین و دنیاوی دونوں تعلیم کے لیے۔ طلعت، یہ سوال جو ہے نا، یہ آپ کا یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اگر یہ دنیا بھی ساری اس کے اوپر سایہ اپنا ڈالے تو پھر بھی یہ مکمل نہیں ہوگا۔ دین بھی ٹھیک ہو، دنیا بھی ٹھیک ہو، حالات بھی ٹھیک ہوں، بچے بھی تربیت صحیح پائیں، شوہر کی نوکری بھی صحیح لگ جائے، یہی تو وہ ساری خواہشات ہیں جن کے پیچھے لگ کے ہم اپنی زندگی کا برا حال اور بے حال اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں جو طلعت، اور یہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ نے میری بات ہرگز نہیں ماننی، یہ بھی میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو سورہ بقر میں اللہ نے اپنے ذمہ میں لے لی ہیں۔ جب یہ بچے چھوٹے تھے، بلکہ پیدا ہوئے بھی نہیں تھے، 40 دن کے تھے، اللہ نے تب ذمہ لکھ دیے تھے۔ اللہ کی ولی، تمہیں اس بات پہ تسلی کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے رحم ہی لکھا ہے؟ تم اللہ سے صرف یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تو مجھے اپنے بچوں کی اور شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی تسکین بنا دے۔ یقین کرو تب بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ 1 پڑھا کرو، سلام قولا من رب رحیم 2 پڑھا کرو، اس سے غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور تیسری چیز سورہ اخلاص پڑھا کرو، اس سے رزق میں برکت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں، سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام وقار ہے، اور میرا پرابلم یہ ہے کہ میں کیریئر کے حوالے سے ابھی تک سیٹ نہیں ہوں۔ جاب لگتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جاب لیس کا ہونے کا کافی لمبا ڈیوریشن رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہو جاتا ہوں۔ پچھلے 5 سال سے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوں، لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی سی گائیڈنس بھی لوں کہ کیا میں کروں کہ میں جو ہے وہ کیریئر کے حوالے سے سیٹ ہو جاؤں، باہر جاؤں، بزنس کروں یا جاب کروں، تو ایسا میں کیا کروں کہ میں پھر مزید آگے جاب لیس جو ہے وہ نہ رہوں۔ وقار، پہلی بات تو یہ کہ دیکھو، یہ میں تمہیں مثال کے طور پہ اگزامپل دے رہا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ دیکھو، جتنا نرم اور سلجھا ہوا لب و لہجہ ہے، اتنا ہی زیادہ کرب اور بے چینی آپ کے اندر ہے۔ یہ دونوں اختلافات جو ہیں، یہ پانی اور آگ کی طرح آپ کو کاٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب فیصلہ آپ کرنے بیٹھتے ہو تو فیصلہ آپ کا ہیلدی نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ کے اندر، اور آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح وقار علم ہے کہ آپ جمپ کرنا چاہتے ہو معاملے کو، آپ پروسیس میں پڑھ کے سکسیسفل ہونا شاید آپ کو اتنا قبول نہ ہو۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ
سیکٹر بہت اچھا ہے، لیکن آپ اگر مڈل ایسٹ کی طرف ٹرائی کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یورپ کی طرف اس وقت ٹرائی مت کرنا، مڈل ایسٹ ٹرائی کرنا یا ذل جلال والاکرام پڑھنا، ان ربی غنی کریم 2 پڑھنا، اور تیسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. 3 چیزیں پڑھتے رہنا، اللہ تمہیں آسانیاں دے گا. گو اینڈ سیٹل ان سعودی عربیہ، دیٹ ول بی دا بیسٹ انشاءاللہ تعالی. اب کالر سے بات کرتے ہیں، یہ ہم سے کیا سوال کریں گے. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام اسلم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے کندھے میں تکلیف اور کمر میں تکلیف کافی عرصے سے ہے، اور تھوڑا سا میرے گھر میں بھی پرابلم ہے. میں نے کافی بندوں سے پوچھا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں. اور میری بیوی کا نام سلمہ بانو ہے، اور بیٹی کا نام شہرش ہے، بڑے بیٹے کا نام بلال ہے، چھوٹے کا نام زبیر ہے. تو آپ ان کے بارے میں کچھ گائیڈ کر دیجیے گا ہمیں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ سارے پاکستان میں ہی ویسے یہ حالات ہیں، لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ کراچی میں تو وال چاکنگ ہوئی ہوتی ہے کہ یہ فلانا بابا ہے، یہ فلاں کرے گا، اور آدھا کراچی مجھے لگتا ہے اس پہ جادو ہوا ہے، اور آدھا جو ہے وہ جادو کروانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جن بابوں کے پاس جاتے ہیں یہ شرکیہ کام کم از کم بند کیجئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے 3 چیزیں پڑھیے. ایک سورہ اخلاص پڑھیے، ایک یا ولی یا والی پڑھیے، اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. بس یہ پڑھیے، اور یہ بابوں شابوں کے پاس، ان کے پاس مت جائیے جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کی کیا بندش ہے. معاملہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ اپنی بیوی کے ہیرو نہیں ہیں. معاملہ جو ہے وہ جذباتی طور پہ فیلئر کا ہے. یہ خواتین بھی سخت مزاج ہیں اور آپ کے بیٹے بھی تلخ مزاج ہیں. آپ یہاں پہ کمپیریٹیولی اپنے جذبات میں مسفٹ ہیں، اور جب آدمی اپنی بیوی کا ہیرو نہ ہو تو پھر تلخیاں جو ہیں وہ بہت عروج تک جاتی ہیں. ادب سے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ جو ہے ان تسبیحوں کو پڑھیے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیجیے، اور مت جائیے کسی ایسے شخص کے پاس جو آپ کو یہ فیصلہ سنائے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. ڈسکا سے ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میں لاہور سے رہنے والی ہوں. پہلے ہم لوگ ڈسکا تھے، لیکن اب گھر سے چھوڑ آئے ہیں ڈسکا. اور میرے مسئلے یہ 3 ہیں کہ ایک تو میرے میاں کی کاروبار نہیں ہے، وہ ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ہو ذرا. اور ایک میرے جو رشتہ دار ہیں وہ شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں تو وہ ٹوٹلی ناراض ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ آپ کا میں نام نہیں لے رہا، لیکن میری پیاری بہن، آپ کے اندر آپ کے شوہر سے زیادہ بڑا آدمی چھپا ہوا ہے. وہ آپ کا جو شوہر ہے وہ بیچارہ آپ سے دبتا ہے، آپ اتنی زیادہ ڈومیننٹ ہیں، وہ بیچارہ تھکاوٹ سے صبح 6 بجے تھکا ہوتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اپنے ہاتھ کو ہلکا کرو. اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اپنے ہاتھ کو ہلکا کرو، تو آپ کے لیے بات بہت زیادہ مشکل ہے. آپ نے ہر کام میں فیصلہ کرنا ہے، ہر کام میں لیڈر بننا ہے. یہاں پہ بیٹا بھی تکلیف میں رہے گا اور شوہر بھی. پہلی بات. دوسری بات، اگر بہتر چاہتی ہو، یہ شوہر جو ہے یہ پاکستان میں اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں رہ سکتا. میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اس کو دبئی میں یا یورپ کی طرف اگر چانس ملتا ہے تو یہ وہاں ضرور جائے. اور 3 چیزیں آپ بھی پڑھیے اور اپنے شوہر سے بھی کہیے. ایک پڑھا کیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، اور آخر میں لگاؤ استغفر اللہ. ایک چیز یہ آپ کی طبیعت میں نرمی کرے گا. دوسری چیز پڑھا کرو سورہ اخلاص، اور تیسری چیز پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ کے خیالوں کے منتشر ہونے کو بچائے گا. خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے شوہر کو بھی کہنا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں ایبٹ آباد سے بول رہی ہوں، انیکا بانو. جی انیکا فرمائیے، حکم کیجیے. میرے ہسبینڈ کا نام ہے وسیم خان. بھائی میری بچیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں میری. ماشاءاللہ. تو بھائی بڑی بچیاں 3 بڑی بچیاں ہیں. سب سے بڑی بچی کا نام ہے زوفشا وسیم، اس کے بعد زویا وسیم، اس کے بعد بی بی ایمن وسیم. تو بھائی مسئلہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ان کی ایجز ہیں 27، 25 اور 23. وہ ایجز کے علاوہ میری پیاری بہن یہ بتاؤ کہ ان کے مزاجوں میں کیا صحت ہے؟ مزاجوں میں کیا بھائی؟ صحت کیا ہے؟ صحت مند مزاج کتنے ہیں ان کے؟ مزاج کتنے ہیں؟ ہاں بھائی اچھے ہیں. یہ اچھے مزاج جو ہیں نا، یہ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ میری پیاری بہن بڑے اطمینان سے اس بات کو دیکھنا. یہ جو رومانٹسزم ہے نا، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی. اب جب آپ مہمانوں کے سامنے بالوں میں انگلیاں ڈالیں گے تو مہمان ججمنٹ کریں گے. جہاں پہ تربیت کا اتنا بڑا خلا ہو
کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت میں اچھے اور برے بیٹھنے اور اٹھنے کے آداب نہ سکھا سکتے ہوں تو میرے خیال میں وہاں پہ ایک وسیم جو ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. وسیم بہت اچھا ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی بحث بہت کرتا ہے. لیکن پیاری بہن 3 چیزوں کو کرو. ایک یا سلام یا مومن یا اللہ, دوسرا یا ولی یا والی, اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ. بیٹیوں سے کہو کہ یہ پڑھتی رہے. اب یہ نہ کہنا کہ بیٹیوں کا تم نے پڑھنا ہے, بیٹیاں پڑھیں گی, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. لاہور سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. بلال بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا بڑا شکر ہے. میری بیٹی بتائیے کیا بات؟ اچھا میرے کچھ مسائل ہیں جس میں اولاد کا بھی ہے اور 5 سال شادی کے ہو گئے ہیں تو کنسیو کر لیتی ہوں لیکن مس کیریج ہو جاتا ہے. کتنے مہینے بعد؟ اور نہ تو پتہ چلتا بیماری کیا ہے نہ پتہ چلتا علاج کون سا کروانا ہے. آپ نے کیوں نہیں ابھی تک اپنے ٹیسٹ کرائے پورے؟ آپ کو ہارمونز کا شدید نہ میرے بچے میری بات غور سے سنو. یہ جو بات ہے نا یہ کپڑے جھاڑنے والی, یہ بالکل نامعقول بات ہے. آپ کو ہارمونز کا شدید پرابلم ہے اور ریٹیننگ, میں اس کو پتہ نہیں ٹیکنیکل زبان میں کیسے کہوں, میں تو صرف ویژن کو ایکسپلین کر رہا ہوں. وال کے ساتھ جب یہ کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا سیلز, یہ آپ کی وال اس کو کنیکٹ کو پکڑ نہیں سکتی. اور یہ کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ اس میں نہ جادو ہے نہ تعویذ ہے, اس میں آپ کے اندر بلڈ میں یا کسی ہارمونز کا ایک امپیکٹ خراب آتا ہے جس سے کہ وہ ریلیز کر دیتا ہے. اس لیے آپ بار بار ابارشن کے اندر جا رہی ہیں. یہ ٹریٹبل پرابلم ہے, میں اس کو ڈیزیز نہیں کہہ رہا, یہ ٹریٹبل پرابلم ہے. یہ کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. یہ علاج ممکن ہے اور اچھے ہسپتال سے ممکن ہے. یہ کسی MBBS کے پاس نہیں جانا, یہ آپ نے کسی ایسے گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا ہے جو کہ ریپروڈکٹیو سائنس کے اندر بہت اچھا نام ہو. مثال کے طور پہ لاہور, کراچی, اسلام آباد یا ملتان میں ایسے ڈاکٹرز ہیں. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس خلوص اور اخلاق کی جو بات ہے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. سمجھانے کی کوشش صرف یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات بنائی ہیں وہ ہم نے کرنی ہے کیونکہ قبر میں ہماری آسانی ہونی ہے. لیکن یہ جو اخلاق ہے یہ حق اللہ کا نہیں, یہ حق اس کی مخلوق کا ہے. جب تک مخلوق کے حق پورے نہیں ہوں گے اللہ کے حق کو پورا نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, حق پر اگر کوئی شخص ہو اور وہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے اور دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ یا لڑائی یا جھگڑا اس کو سرنڈر ہونے دے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جنت کے کنارے پہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک محل دیں گے. اور پھر ہماری ماں سیدہ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کیا خوبصورت بات ہے کہ حسن اخلاق ہو جس شخص میں. اب دیکھیں اس کی نسبت عبادات سے نہیں جوڑی, حسن اخلاق کردار سے جوڑی. ایک شخص کا دوسرے سے رویہ, جو حسن اخلاق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت کیا درجہ دے گا؟ اس شخص کے برابر درجہ دے گا جو شخص زندگی میں کبھی تہجد نہ چھوڑا ہو اور جس نے ساری اپنی زندگی روزے میں گزاری ہو. اب غور کیجئے کہ کیسا اللہ کا یہ ولی ہوگا جس نے ساری زندگی روزہ رکھا ہو اور ساری زندگی تہجد پڑھی ہو. اور دوسری طرف کون سا شخص جس کا صرف حسن اخلاق اور حسن سلوک لوگوں کے ساتھ بہتر ہے. یہ ہے برابری جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. ایک طرف عبادت اور ایک طرف صرف آپ کا لوگوں سے برتاؤ. جو آپ کی میلز ہم تک آتی ہیں, جو آپ اپنے فون کال کے اوپر کویسچنز یا فیس بک کے اوپر جو سوال لکھتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میری ایک بچی ہے فائزہ جو کہ کہتی ہے مجھے سروسز ہے جو کہ بائی برتھ اس کا جو بیک بون ہے یہ ہلکا سا ٹیڑھا ہوگا. اگر یہ لکھ دیتی کس اینگل پر ہے تو بہتر ہوتا ہے. اس کا کیا صورتحال ہوگا؟ یہ جینیٹیکل نہیں ہے میرے بچے جو تم نے لکھا ہے, یہ ویکنس آف بونز ہے آپ کی بھی اور آپ کی والدہ کی بھی. یہ اکثر ٹوئنز میں ہوتا ہے زیادہ تر.
آپ کہتی ہیں کہ میرے بھائی کا نام دانش ہے اور وہ باہر جانا چاہتا ہے، دانش کو باہر ضرور جانے دینا، یہ جہاں بھی جائے گا یہ اپنی جگہ ضرور بنائے گا. آپ کے لیے سرجری تو کراچی میں بہت ممکن ہے، لاہور سے سرجری نہ کرانا، کراچی سے سرجری کرانا. کراچی کے اندر بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، ایک میرے بہت اچھے دوست امتیاز ہاشمی اس میں اسپیشلسٹ ہیں کراچی میں، ضرور کنسلٹ کرو اور یہ معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کرنا. دوسری بات یہ کہ 3 چیزیں ہمیشہ پڑھتے رہنا، ایک یا ولی یا نصیر، دوسرا آیت کریمہ، اور تیسرا یا سلام یا مومن یا اللہ، تاکہ آپ کو غصہ بھی کم آئے. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے. معین الدین لاہور سے ہیں، 3 باتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں بڑی بیٹی جو ہے قرۃ العین رشتے کے لیے آپ سے دعا درخواست ہے. میں بہت دعا گوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اچھے نیک مومن کا رشتہ آپ کے در تک لے کر آئے انشاءاللہ. دوسری بیٹی حافظہ طیبہ ہے، شادی بھانجے سے سیف اللہ سے کر دی ہے، کوئی خوشی کی امید ہے، بیٹے یا بیٹی کا نام بتائیے. حضور جو ہمارے 4 خلفاء ہیں مجھے ان سے زیادہ اور کوئی قریب نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ان کا نام ابو بکر رکھیے، آپ ان کا نام عثمان رکھیے، آپ ان کا نام علی رکھیے اور آپ ان کا نام عمر رکھیے. اگر ان میں سے آپ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر سب سے زیادہ اعلیٰ نام ہوگا ہادی محمد. اب آپ کو مولوی صاحب کہیں گے کہ آپ نے محمد پہلے لگانا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے پہلے ہے اور میم بعد میں ہے، ہا میم ہے، اس لیے ہادی محمد نام جب لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی دے گا. ان 5 ناموں میں سے جو چاہو لے لو، اللہ تمہیں آسانی اور برکت دے گا. تیسری بیٹی ہیں فرا، اس کی بھانجے سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ فیض ہیں، طیب آ گئی ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے. بھائی میں اس بارے میں صرف اتنی رہنمائی کر رہا ہوں کہ دعا گو ہوں بحیثیت باپ اس بیٹی کے لیے، لیکن یہ معاملہ مجھے رشتہ جو ہے یہ بہت خوشی کا محسوس نہیں ہوتا. میرے انتہائی ناقص رائے میں اگر اس کو ریکنسیڈر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اور تیسرا یا ولی یا نصیر. 3 چیزیں خود بھی پڑھو، بچوں سے بھی کہو کہ وہ پڑھتی رہیں. سمیرہ ہیں اکاڑا سے، میری بہن کا نام شمائلہ ہے اور والدہ کا نام زبیدہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا. شمائلہ کا رشتہ صرف میم کے نام سے نہیں کرنا، باقی تمام رشتے اچھے ہوں گے. اور شمائلہ سے کہنا کہ اپنی رومانٹسزم کو اور اپنی ناک کو ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے جائے. یا ولی یا والی یا سلام یا اللہ، یا ولی یا والی یا سلام یا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 چیزیں پڑھے. اس سال میں شمائلہ انشاءاللہ اپنے گھر رخصت ہوگی. بھائی کا نام خرم شہزاد ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. خرم شہزاد کی طبیعت انشاءاللہ خراب نہیں رہے گی. پہلی بات تو یہ کہ یہ بیڈ جج آف فیمیلز ہے، اس لیے بیوی کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صرف ڈپریشن میں جائے گا کیونکہ یہ بولنے والا کم ہے اور خود پسندی کا شکار بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کو یا ولی یا نصیر کی تسبیح دو جو کہ اس کے لیے ایک طاقت ہے. پھر اس کو ان ربی غنی کریم کی تسبیح دو تاکہ یہ زیادہ رزق کی طرف جا سکے. اور تیسری چیز اس کے لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تاکہ اس کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ زیادہ تگڑا ہو. اسلام آباد سے ظاہرہ ہے. السلام علیکم بیٹے. وعلیکم السلام بلال بھائی، آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. آپ فرمائیے، حکم کیجیے. بلال بھائی مجھے تو اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. میرے بیٹے کا نام شاہ جمال خان ہے اور وہ کلاس 5 میں ابھی پڑھ رہا ہے. مجھے ایک تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کیا کہ وہ اچھا بچہ بنے بڑا ہو کے. اور دوسرا مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. میں جاب کرتی ہوں خود اور میرا ذاتی گھر کی بہت خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی گھر دے دی. آپ کا پورا نام کیا ہے بیٹا؟ آپ نے اپنا پورا نام کیا بتایا؟ پورا نام بتاؤ. میرا پورا نام ظاہرہ ہے، جیسے طاہرہ ہوتا ہے ایسے ظاہرہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ZAHIR ہے ظاہرہ. اور امی کا نام بلقیس ہے. اور شوہر؟ جی شوہر کا نام نہیں، میں اب ڈیورس ہو گئی ہے ہماری. اوکے. اب میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں جو تم نے بہت ہی اطمینان سے سننی ہے. یہ جو موربیڈیٹی سمجھتے ہو، یہ موربیڈیٹی جو چیز ہوتی ہے نا، موربیڈ سے مراد ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت ڈسٹل واٹر لیا ہے، بالکل تازہ اور بہترین پانی ہے، اور اس کو آپ چاندی کے کٹورے میں رکھو، جتنا مرضی بہترین پانی ہو، اگر یہ پانی بغیر ہلے بغیر استعمال ہوئے پڑا رہے گا یہاں پہ، چند دن میں اس تازہ پانی میں سے بھی بدبو آنے لگ جائے گی. اس کو کہتے ہیں موربیڈیٹی. یہ موربیڈیٹی آپ نے ظاہرہ جو لی ہے یہ اپنی والدہ سے لی ہے، اور یہ انسکسیسفل ریلیشن شپس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بچے کو اپنی بہت زیادہ نظر میں رکھنا، کیونکہ یہ شارٹ کٹر بھی ہے اور اپنے
اپنے سے محبت کرنے والا بھی ہے. مرد جب اپنے سے محبت کر رہا ہو تو وہ بہت زیادہ چھوٹا کردار ہوتا ہے. یا ذل جلال والاکرام لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ولی یا نصیر ہر وقت پڑھا کرو. رباب ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم رباب. السلام علیکم سر, جیتے رہیے. جی میرا بیٹا فرمائیے. سر مجھے اپنے بھائی کے متعلق کچھ پوچھنا تھا. بتائیے. سر میرے بڑے بھائی کا نام ہے وقار حیدر اور امی کا نام ہے سیدہ نسیم فاطمہ. کچھ ان کی نفسیاتی پرابلمس کی وجہ سے اور کچھ گھریلو پرابلمس کی وجہ سے ان کی نا شادی نہیں ہوئی. اب یہ اپنے علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. وقار, تو کیا ان کی شادی ہو جائے گی؟ وقار کہہ رہی ہیں آپ شادی کرانے کو تیار ہیں؟ وقار حیدر. نفسیاتی پرابلم تھا کیا اس کو ایک لفظ میں بتانا؟ سر یہ نشہ کرتے تھے. تو یہ نفسیاتی پرابلم تو نہیں تھا نا؟ نفسیاتی بھی ہیں سر, نفسیاتی کی وجہ سے نفسیاتی بھی ہو گئے, گھریلو کچھ تھوڑی پرابلم تھی. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ نشے سے باز آ جائے جو کہ بڑا ٹف کام ہے, پھر اس سے کہو کہ آیت کریمہ پڑھے پہلی بات, دوسری چیز پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسری چیز پڑھے یا ولی یا نصیر. تین چیزیں بہت زیادہ پڑھے, اور جب ان پہ آ جائے پڑھنے کے لیے پھر اس سے کہیے کہ سورہ اخلاص کو شروع کرے پڑھنے کو. یہ چار چیزیں زندگی بھر کرے. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ بھائی آپ کا ضرور ہے, لیکن جس سے شادی ہونی ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے کوئی, اس لیے یہ مت کرنا کہ اس کے علاج کے طور پہ شادی کر دینا, یہ کبھی مت کرنا, یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا. پہلے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دو, اس بات کو 3-4 سال دو, پھر اس کی شادی کرنا, ورنہ یہ ڈیفیکلٹ کریکٹر ہے اگر یہ نشہ نہیں بھی کرے گا تو. خواتین صاحب ایک خاتون ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا کہ میرا نام صرف ستارہ لے لیجئے کراچی سے, اور ان کے 3 سوال ہیں. ہم لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں. میری بہن جو آپ کو پیسے ملے تھے, پہلے بات تو یہ بتائیے وہ آپ نے پیسے کہاں ضائع کیے. دوسری چیز یہ کہ کنول زہرا جو ہے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. کنول کا رشتہ تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا, لیکن وہ پیسے جو آپ نے ضائع کیے تھے وہ آپ کو کنول کے لیے رکھنے چاہیے تھے. دوسری بات, کنول سے کہیے کہ انگلیاں پھیرنی بالوں میں بند کرے, 3 گھنٹے شیشے کے سامنے کھڑے ہونے سے باز آئے, اور 3 چیزیں پڑھے, یا سلام یا مومن یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور یا ولی یا والی. جب یہ تینوں پڑھتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس پہ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حسن اخلاص دیکھیے. اب یہ حسن اخلاص دیکھیے ذرا. کہتے ہیں کہ جب آپ رخصت ہوئے تو لوگوں کو دکھا رہی تھی. لوگوں کو دکھا کیا رہی تھی؟ ایک چادر تھی موٹی یمنی, اور ایک لنگوٹی تھی موٹی یمنی. کہا یہ وہ لباس تھا جس میں محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے. خواتین و حضرات, کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ 7 بجے جب آپ سے ملاقات ہوگی تو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ شخص جس نے اس دنیا کو بدل دیا اور اس کائنات کے لیے نہیں کائناتوں کے لیے رحمت العالمین تھے, جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان 2 کپڑوں کے اندر. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.